السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی 40 پر ایک آیتیں مکمل کر چکے ہیں۔ 41 آیتوں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 63 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ انفارمیشن، کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عمران کی بیوی حنہ جب وہ پریگننٹ ہوئی، جب وہ پریگننسی ٹھہری ان کو مریم کی، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے ایک نظر مانی کہ اے اللہ، اگر یہ جو بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ جیسی ڈیلیوری ہو گئی تو بچے کی جگہ پر بچی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اس کے بعد اللہ سے نظر مانی تھی تو اپنی نظر کو پوری کرتے ہوئے اس بچے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بچی کو ایکسپٹ کر کے ان کی ذمہ داری حضرت زکریا کو سونپ دی ہے۔ کیسا سونپی ہے؟ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ جب زکریا علیہ السلام کے ہاتھ میں چلی گئی حضرت مریم علیہ السلام، تو اس وقت کیا ہے، انہوں نے اس کی پرورش کی۔ ان کے پرورش کے لیے ایک محراب بنایا، ایک روم بنایا۔ وہ روم کس لیے بنایا گیا وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ وہاں پر رکھ کر ان کی پرورش کرتے گئے۔ جب وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتی حضرت مریم، تو اس وقت کیا ہے، زکریا علیہ السلام جب بھی اس کمرے کے اندر داخل ہوتے تو وہاں پر دیکھتے کہ قسم قسم کے فروٹ وہاں پر موجود ہیں۔ پوچھتے کہ بیٹا مریم، میں نے تو یہاں پر یہ فروٹ تجھے دیے نہیں، اور یہ فروٹ مارکیٹ میں کہیں اویلیبل بھی نہیں ہے، بن موسم کے فروٹ آخر تجھے کون لا کر دے رہا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ فروٹ میرے پاس آ رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے فروٹ دیکھا تو اللہ رب العالمین سے اسی وقت اسی محراب میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں دعا کی کہ اے اللہ، جیسے تو مریم کو بن موسم فروٹ دینے پر قادر ہے، اے اللہ اسی طرح تو مجھے بن موسم اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا اے اللہ، میں ایک نبی ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو میری وراثت جو علم ہے اللہ وہ سامنے لوگوں تک کون منتقل کر پائے گا؟ لہٰذا اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد دے دے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، ابھی محراب میں ہی تھے، دعا ہی کر رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز لگائی، یا زکر فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اس وقت فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے تجھے یحییٰ بچے کی خوشخبری دے رہا ہے، جو کہ مصدقا بکلمہ، اپنے بعد اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس کلمے سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تو لہذا آج کا ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جو کلمہ ہے، ایک کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 42۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاکی، تجھے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں میں سے اللہ نے تیرا سلیکشن کر لیا ہے اپنے لیے، اللہ تجھے ایک نشانی بنانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کو یہاں پر سمجھتے ہیں، واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ ساری عورتوں سے مریم کو فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت نا ان کے زمانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، مریم علیہ السلام کے زمانے کی جتنے بھی عورتیں تھیں ان میں سے سب سے بہترین ون آف دا بیسٹ عورت کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر کہا
کہ دنیا کے اندر کمال والے مرد تو بہت زیادہ ہیں لیکن کمال والی عورتیں 4 ہیں. ان میں پہلے نمبر پر آتی ہیں مریم بنت عمران کی بیٹی مریم. دوسرے نمبر پر آتی ہے خدیجہ بنت خویلد. خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی. تیسرے نمبر پر آتی ہے فاطمہ بنت محمد. فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. چوتھے نمبر پر آتی ہے آسیہ بنت مزاحم زوجۃ فرعون. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے کمال والی عورتیں. اور حضرت عائشہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کی فضیلت ساری دنیا کی عورتوں پر ایسی ہے جیسے سارے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے. سرید کہتے ہیں ایک بہت اسپیشل ڈش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جو گوشت کے شوربے میں روٹی بھگائی جاتی تھی. وہ سب سے لذیذ کھانا, سب سے بہترین کھانا مانا جاتا تھا اس وقت کے زمانے میں. تو اللہ کے نبی نے کہا جس طرح سارے کھانوں میں سرید کو جو مقام حاصل ہے بالکل اسی طرح ساری عورتوں میں حضرت عائشہ کو وہ مقام حاصل ہے. تو لہٰذا یہ ساری کمال والی عورتیں ہیں. انہی کمال والی عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام بھی ایک عورت ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی آیت؟ ساری عورتوں میں سے اللہ نے مریم کو سلیکٹ کر لیا ہے, مریم کو چن لیا ہے, انہیں پاک کر دیا ہے, ہر طرح کی تہمت سے اللہ نے انہیں پاک کر دیا. اب آیت نمبر 43 دیکھو. پھر فرشتے کہتے ہیں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اقنتی لربک, اپنے رب کی فرما بردار بن جا, اپنے رب کے آرڈرز پر چلنے والی عورت بن جا. واسجدی, میرے لیے سجدہ کر. وارکعی مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. اس آیت کے اندر فرشتے حضرت مریم کو عبادت کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ تو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت نمازوں میں گزار. آتا ہے یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام راتوں میں اتنا لمبا لمبا قیام کرتی تھی, لمبی لمبی رکعتیں پڑھتی تھی کہ ان کے پیر سج جاتے تھے, موٹے ہو جاتے تھے ان کے پیر. اتنی زیادہ عبادت گزار تھے حضرت مریم علیہ السلام. اور آخری جو ورڈ ہے نا اس آیت کا وارکعی مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر, یعنی تم بیت المقدس کے لیے وقف کر دی گئی ہو. بیت المقدس کی خاص عبادت گزاروں میں تمہارا کاؤنٹ کیا جاتا ہے, تمہارا شمار کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اے مریم تم با جماعت نماز پڑھو. اے بات سمجھ میں, جماعت کے ساتھ تم نماز پڑھو. یہاں پر عبادت کی ترغیب مل گئی. اب اس کے بعد کی آیت دیکھو, آیت نمبر 44. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اس آیت میں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, عیسیٰ علیہ السلام نے محمد سے. کیا ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے ہمارے نبی, اے ہمارے حبیب, یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ہم آپ کو وحی کے ذریعے یہ غیب کی بارے, یہ غیب کی چیزیں بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم, آپ وہ جب یہ قصہ ہو رہا تھا, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا, اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم, جب ان لوگوں نے مریم کی کفالت کے لیے, مریم کی پرورش کے لیے جب قلمیں ڈالی, جب قرآن اندازی کی, وما کنت لدیہم, اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اذ یختصمون, جب وہ جھگڑ رہے تھے, میں مریم کی پرورش کروں گا, میں مریم کی پرورش کروں گا, یہ جھگڑنے کے وقت اے نبی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کو پن ٹو پن چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کے نبی برحق ہونے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں. کیونکہ یہود و نصارہ کہ ان کی کتابوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن آپ ان کی کتابیں نہیں پڑھیں. تو لہٰذا جب آپ بن پڑھے, بغیر پڑھے کہ جب آپ جا کر ان کو یہ چیزیں بتائیں گے, تو ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کیا ہے ایکسیپٹ کر لیں گے آپ کو اللہ کا نبی, کیونکہ یہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بتا نہیں سکتا یہ ساری چیزیں. آگے بات سمجھ میں, یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی. اب دیکھو یہاں پر اصل میں یہ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جب مریم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے, پرورش کے لیے جھگڑا ہوا, کون پالنا, اصل میں واقعہ کیا تھا, جیسے ہی حنا کی ڈیلیوری ہو گئی, مریم پیدا ہو گئی, اللہ رب العالمین کی نظر کو پوری کرنے کے لیے انہوں نے مریم کو لا کر سیدھا بیت المقدس میں
ہارون علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جو تھے نا ہارون، ان کی نسل کے لوگ وہاں پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے متعین ہوئے تھے، وہی لوگ بیت المقدس کے خادم بھی تھے، خاص عبادت گزار بھی تھے۔ تو یہ حنا لے جا کر اپنی بیٹی ان کے سپرد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، میں اس کو اللہ کے لیے یہاں پر وقف کرنے آئی ہوں، میں دوبارہ اس کو یہاں سے تو لے کر نہیں جاؤں گی۔ اور ہوشیار یہ عورت ہے، اسے حیض بھی آ سکتا ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد کی حرمت کہیں پامال نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا آپ اس کی پرورش دیکھ بھال کر کریں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، یختصمون، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، کیونکہ یہ بچی کے جو باپ تھے نا عمران، یہ مسجد کے امام تھے، بڑا معزز گھرانہ تھا ان کا، تو یہ لوگ ان کی بچی کی پرورش کرنے کو اپنے لیے ایک عزت مانتے تھے، ایک قابل خوش نودی مانتے تھے اپنے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسی دوران حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم سے زیادہ حقدار میں ہوں اس بچی کو پالنے کا، کئی کو تو میں اس کا قریبی رشتہ دار بھی لگتا ہوں، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہی نے۔ تو اس وقت کہا بھائی بھائی کی بیٹی، یہ بیٹی وہ بیٹی چلتا نہیں، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ ہم ان کی پرورش کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اذ یلقون اقلامہم، یہ آیت کے مطابق آپس میں قرآن اندازی کرے، بھائی کئی کو لڑ لینا چپ کے، ایک کام کریں گے، جو پالنا بول کو خواہش ظاہر کرتے ہیں نا، سب کے نامہ چٹی میں لکھو، خورا اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ جس کے نام کا خورا نکلتا ہم اس بچے کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو جیسے خورا ڈالا گیا تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، تو اللہ نے سارے لوگوں نے مریم کو اٹھا کر زکریا کے حوالے کر دیا، جیسا کہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے حنا سے اس بیٹی کو لے کر اس کی پرورش زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اے بات سمجھ میں کیسے سپرد کر دیا؟ ان خرہ اندازی کے ذریعے زکریا کا نام وہاں پر نکل گیا۔ آگے بات سمجھ میں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 45، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر تیار کر لیے، مائنڈ واش کر دیے فرشتے حضرت مریم کا، عبادت گزار بن، اللہ کے قریب بن جا۔ جب اتنی عبادت میں منہمک ہو گئی حضرت مریم تو فرشتوں نے کہا یا مریم، اذ قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرکی، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ، اب اس کی طرف سے، یعنی اللہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی تجھے خوشخبری دیتا ہے، اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ کا مریم کا بیٹا عیسیٰ، وجیہن فی الدنیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے والا ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں من المقربین، اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا۔ فرشتے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی ہے، کس کو؟ مریم علیہ السلام کو۔ اب سامنے دیکھو، صرف اتنی خوشخبری نہیں دیے، اور دو ایکسٹرا ان کی کوالٹیز بتاتے ہیں فرشتے۔ آیت نمبر 46 اللہ کہتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ بچہ لوگوں سے بات کرے گا، فِي الْمَهْدِ، ماں کے گود میں، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں، من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ میچور ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، جیسے سوچ سمجھ کر جو باتیں کرتے ہیں، یہ بچہ بچپن میں ہی ویسی عقل مندی کی باتیں بچہ کرتا ہے۔ بڑھاپا یعنی بڑی عمر اور چھوٹی عمر کو یہاں پر جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر میں جیسے یہ بچہ باتیں کرتا ہے، ویسی ہی باتیں کیا ہے، چھوٹی عمر میں بھی یہ بچہ کرتا ہے، ایسی نہیں کہ بچکانی باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں تک 4 کوالٹیز بتا دیے فرشتے۔ پہلی کوالٹی دنیا میں اعلیٰ مرتبے والا، دوسری کوالٹی آخرت میں اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، تیسری کوالٹی ماں کے گود میں بات کرے گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، چوتھی کوالٹی نیک صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب ہونے کے بعد آیت نمبر 47 دیکھو، اب مریم علیہ السلام کیا جواب دیتی ہے فرشتوں کو۔ قالت، کہنے لگی، فرشتوں کو نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ربی انا یکون لی ولد، اے اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ ربی انا یکون لی، میرے لیے ولد، بچہ کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ کیونکہ ولم یمسسنی بشر،
آج تک کوئی انسان مجھے ٹچ بھی نہیں کر پایا، کوئی کسی انسان سے میری شادی نہیں ہوئی آج تک، بغیر شادی کے بچہ کیسے پاسبل ہے اللہ؟ قال، اللہ نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین اسی طرح جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں پر غور کرنا، اللہ نے یہاں پر یخلق کہا، جب عیسیٰ کی بات آئی تو اللہ نے یخلق کا ورڈ یوز کیا۔ جب وہاں پر اس سے پہلے کل کے ایپیسوڈ میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہاں پر اللہ نے یفعل کہا۔ جیسے ہی فرشتوں نے خوشخبری دی زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی، تو زکریا علیہ السلام کیا بولے؟ قال رب انا یکون لی ولد وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے اللہ میں ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے زکریا اللہ جیسے چاہے اب کر سکتا ہے، کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ وہاں پر کرنے کا ورڈ یوز کیا، یہاں پر پیدا کرنے کا ورڈ یوز کیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یفعلو یا عام ہے، کیونکہ وہاں پر زکریا اور ان کی بیوی دونوں موجود ہیں، ہسبینڈ وائف دونوں موجود ہیں، وہ عام ہے، عام سی بات ہے، جیسے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے بچہ ہسبینڈ وائف سے۔ لیکن یہاں پر یخلق خاص ہے، کیونکہ یہاں پر بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، مریم کی شادی کے بغیر یہاں پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یفعلو کے بجائے یخلقو کا ذکر کیا ہے۔ یہ خلق کی جو صفت ہے نا، یہ اونلی اللہ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم یہ ورڈ یوز نہیں کر سکتے، فلاں نے پیدا کیا، اے بات سمجھ میں؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یخلقو کا ورڈ یوز کیا ہے کہ بغیر باپ کے یہاں پر بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا اذا قضا امرن، جب بھی اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له، اس چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس یہ چیز اللہ کے لیے بہت ایزی ہے، جیسے اللہ باپ یعنی ہسبینڈ وائف کے ذریعے جو اللہ بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ کیا ہے بغیر ہسبینڈ کے عورت سے بچہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ بس اللہ کے لیے اشارے کا کام ہے، کن کہے گا تو اللہ رب العالمین ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 48، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ رب العالمین نے وہاں پر پیدا کر دیا، آیت نمبر 47 میں بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 48 میں کہا اللہ رب العالمین انہیں سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت اللہ انہیں سکھاتا ہے، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل کو اللہ رب العالمین انہیں سکھاتا ہے، سکھا کر اللہ رب العالمین انہیں ایک رسول بناتا ہے۔ وہ آگے کی آیت میں آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 49 دیکھو یہاں پر، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس آیت کو دیکھو، ترجمہ کرتے ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، یہ رسول ہے بنی اسرائیل کا۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہ اس کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، تورات اور انجیل کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ رسول ہے بنی اسرائیل کا، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے کیا بولتے ہیں؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بنی اسرائیل سے جا کر کیا بولتے ہیں؟ بے شک میں قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، کیا؟ من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندے کی طرح، ایک برڈ، ایک پرندہ پیدا بناتا ہوں مٹی سے، فانفخ فیہ، پھر اس پرندے میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اڑنے لگتا ہے۔ یعنی ایک مٹھی سے ایک چڑیا بناتا ہوں، ایک چڑیا، وہ پھر اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں کیا کرتا ہوں؟ اندھے کو آنکھ لوٹاتا ہوں،
والابرس برس کی بیماری جس کو ٹی بی کی بیماری بولتے ہیں نا اس کو کیا ہے میں شفا دیتا ہوں، واحیی الموتى اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور آگے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کس چیز کی، بما تاکلون جو کچھ تم کھائے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کیے ہو وہ سب میں بغیر دیکھے تمہیں بتا دوں گا اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم یہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو بھائی میں ایک رسول ہوں اللہ کا، ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے پاس ایک مٹھی سے ایک چڑیا بناتا ہوں، اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتی ہے۔ تم میں سے جو اندھا انسان ہے، جو بائی برتھ اندھا ہے، ہینڈی کیپ ہے، میں اس کو کیا ہے بس اپنے ہاتھ ایسے پھیروں گا اس کے اوپر، اس کی آنکھیں لوٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ بس پھونک مارتے تھے تو جھاڑ پھونک کرتے تھے ان کی آنکھیں لوٹ آتی تھی۔ اس کے بعد جو ٹی بی کی بیماری والا تھا اس کے اوپر بھی ایسا ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ کیا ہے انسان شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جو مردہ تھا، مردے کو بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے، جو جو چیزیں بغیر دیکھے کہ تمہیں کیا کھا کو ہے، تمہیں کیا گھر کے اندر جمع کر کو رکھے، ساری چیزیں بغیر دیکھے کے بتا ڈالتے تھے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے بتاتے تھے، یہ ایک رسول ہی بتا سکتا ہے، تو لہٰذا میں ایک رسول ہوں، مجھے ایز اے رسول ایکسپٹ کر لو۔ یہ ان کے سامنے نشانی رکھ دیے، کن کے سامنے؟ بنی اسرائیل کے سامنے۔ یہاں پر ایک چیز غور کرو، ہر معجزے کے بعد باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ بول رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو معجزہ میں تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں یہ دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو میں کیا ہے یہ معجزہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ جو مردوں کو زندہ کرنا اور یہ جو بیماری دور کرنا یہ سب اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، بغیر اللہ کے میں بالکل نہیں کر پاؤں گا یہ ساری چیز۔ لہٰذا تم جو مجھے اللہ مانتے ہو، اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یہ کیا ہے اس چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی مجھے گائیڈ کر رہا ہے جس کی بیس پر میں معجزے تمہیں دکھا رہا ہوں۔ تو اور ایک چیز یہاں پر آیت کا ترجمہ تو سمجھ گئے نا، اب ایک یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العالمین جو نبیوں کو معجزے دیتا ہے نا، یہ اس قوم اس وقت جن معجزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اسی طرح کے معجزے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، بلیک میجک سامری جو تھا نا، ایک سونے سے کیا ہے سونا چاندی پگھلا کر ایک گائے کا بچہ بنا لیا، اندر کچھ بھی نہیں تھے، جیسی اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی ایک عجیب طرح کی آواز نکالتا تھا، بلیک میجک وہاں سے کریٹ ہو گیا۔ اور سارے جادوگر آگے پڑھیں گے آپ، موسیٰ کا اور جادوگروں کا آپس میں ڈیبیٹ ہوا تھا، بہت ڈیٹیل میں آپ سامنے پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بڑا انٹرسٹنگ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس وقت بھی سارے جادوگر حضرت موسیٰ کے جادو کے آگے ہیچ ہو گئے، ناکام ہو گئے، سرنڈر کر دیے اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس وقت جادوگری کا زمانہ تھا، تو اللہ نے جادو سے ریلیٹڈ لکڑی کیا ہے ان کو دے دیا تھا، ایسا نیچے ڈالے تو سانپ بن جاتی تھی، وہ لکڑی کیا بنتی تھی؟ سانپ بنتی تھی۔ تو جادوی چیزیں، لکڑی مارے تو پانی نکل جاتا تھا، یہ سب چیزیں میجک سے ہوتی ہے نا، تو وہ میجک کا زمانہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے میجک سے ریلیٹڈ معجزے دے دیا، بغل میں ہاتھ رکھ کو نکالے تو چمکتا تھا۔ آج میجیشین کیا کرتے ہیں؟ یہ تو دکھاتے ہیں نا ساری چیزیں جو انسان کے سوچ سے الگ ہو، ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے میجک۔ تو اس وقت وہ ساری معجزے موسیٰ علیہ السلام کو میجک سے ریلیٹڈ دیے گئے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ علوم طبعیہ، سائنس کا زیادہ دورہ تھا، سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اللہ نے اسی سے ریلیٹڈ معجزے دے دیے، بیمار انسان کو کیا ہے شفا کر ڈالتے تھے، اندھے کو کیا ہے آنکھ لوٹا ڈالتے تھے، اس کے بعد ایک چڑیا بنا کو مٹھی سے اس میں پھونک مارے تو اصل چڑیا بن جاتی تھی، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو سارے جو ڈاکٹر تھے نا بہت بڑے بڑے سائنس کے، سب نے آ کر سرنڈر کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے، بھائی ایسی سائنس آج تک تو ہمیں ملی نہیں ہے، ہم اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا ہے نا قرآن، ہمارے نبی کا جب دور تھا تو اس وقت فصاحت، بلاغت، عربی ادب، شعر و شاعری بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ نے قرآن جیسا اتنا زبردست فصیح کلام ہے قرآن دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر دے کر، سارے عرب کو اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔
نہیں لا سکے. ایک سورت لا کر دکھا دو, نہیں لا سکے. ایک آیت لا کر دکھا دو, نہیں لا سکے. اللہ نے اوپن چیلنج کر دیا, کیونکہ یہ قرآن انسان کے کلام سے بالکل میچ نہیں کرتا. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی, تھوڑی مذاق تھوڑی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, مذاق تھوڑی ہے. انسان کے کلام سے بالکل میچ نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ میں, یہ اللہ کا کلام ہے. تو لہٰذا ایک معجزہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے ہیں نا, وہ ان کے دور کے حساب سے ملے ہیں, کیونکہ سائنس کا دورہ تھا. تو اکارڈنگ ٹو سائنس سے ریلیٹڈ کیا ہے, اللہ رب العالمین نے معجزے دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ معجزے دکھانے کے بعد اب کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 50. اللہ کہتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دکھا دیا اپنی کاریگری, معجزے. وہ دکھانے کے ساتھ ساتھ توحید کی تعلیم بھی بہت ضروری سمجھے اپنے لیے. تو اب کیا بول دیا سامنے آیت نمبر 50 میں, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. اے یہودیو دیکھو, تمہارے ہاتھ میں جو تورات ہے نا, کتاب موسیٰ علیہ السلام کی, اس کی تصدیق بھی میں کرتا ہوں. اس کے اندر جو آرڈرز ہے, ان آرڈرز کو میں بھی مانتا ہوں. ساتھ میں کیا کرتا ہوں, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. ان ساری چیزوں کو میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی تھی. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ. تو لہٰذا اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونِ. اور میری اطاعت کرو. تو لہٰذا میں کوئی دوسرا نہیں, تمہاری جو شریعت تھی نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی شریعت کے اندر ہی بھیجے گئے تھے. بس کچھ چیزیں, مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت انہوں نے حرام کر لیا تھا, حلال جانوروں کی چربی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, ان کے قوم کے اوپر حلال کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. اور انجیل کے اندر بس کچھ چیزیں کیا ہے, بدلی ہوئی تھی. وہ موسیٰ کی شریعت میں حرام تھی, عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حلال کر لیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, توحید کی تعلیم ان کے سامنے پیش کر دیے, ایک اللہ کی دعوت دے دی, اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے دیا, اور اپنی اطاعت کا بھی حکم دے دیا. اب آیت نمبر 51 دیکھو, اور کیا بولے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے, ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اے یہودیو دیکھو, میرا رب تمہارا رب ایک ہی رب ہے. فاعبدوہ, تو چلو اس کی عبادت کرتے ہیں. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. یہاں پر معجزے دکھا دیے, اس کے بعد فوراً کیا بولے, تمہارے ہاتھ میں جو موسیٰ کی کتاب ہے اس کو بھی میں مانتا ہوں, لیکن اس کے اندر جو چیزیں حرام ہیں ان بعض چیزوں کو میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں. اور ساتھ میں تمہارا رب اور میرا رب دونوں کا رب ایک ہی ہے, چلو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, یہی سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھو, ان لوگوں نے بڑی خطرناک پلاننگ بنائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. بھائی اب اسے تو ہمیں جیت نہیں سکتے, اس سے اتنے معجزے انہیں دکھا ڈالا. اب لوگ ایزیلی ایڈکٹ ہو جائیں گے, اٹریکٹ ہو جائیں گے اس کی طرف, اس کے دین کو قبول کر لیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے, توریت پر چھوڑ کر انجیل کو مان لیں گے. تو لہٰذا کئی سے بھی کر کے اب اس کو روکنا, اب اس کو رستے سے ہٹا ڈالنا. تو لہٰذا اب دیکھو, اب آیت نمبر 52, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. تو یہاں پر نا اللہ نے کہا فلما احس عیسیٰ, جیسے ہی عیسیٰ نے محسوس کر لیا, فیل کر لیا عیسیٰ نے کیا, منہم الکفر, ان سے کفر کو, یعنی انہوں نے میرا کھلم کھلا انکار کر دیا. جب یہ چیز عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گئی, قال, عیسیٰ نے کہا, من انصاری الی اللہ, بھئی اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے. قال الحواریون, تو حواریوں نے کہا, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. واشہد, اور آپ گواہ رہیے, بأننا مسلمون, ہم اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یعنی جیسے معجزے دکھا ڈالے, اللہ کی توحید پیش کر دیے, توریت اور انجیل کی بات جیسی ان کے سامنے رکھ دیے,
تو ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ اب لوگ ایزیلی اس کی طرف چلے جائیں گے، ہماری باتوں کو چھوڑ دیں گے، تو اب اسے راستے سے ہٹانا ہے۔ جیسے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں زندہ نہیں رہا تو اللہ کی یہ تعلیم لوگوں تک کون پہنچائے گا، تو لہٰذا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن اللہ کا دین تو باقی رہے، اللہ کے دین کو پھیلانے والے باقی رہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا اعلان کر دیا کہ بھائی اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اب سے مسلمان ہیں، ہم تجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں اور تیری کتاب پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھو آیت نمبر 53، ان کی دعا بھی ہے، حواریوں کی دعا کیا ہے؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، تو جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واتبعنا ہم نے اتباع کی ہے، الرسول رسول کی یعنی عیسیٰ کی ہم نے اتباع بھی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین تو لہٰذا اللہ شہیدوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ دعا کیا کرے؟ اے اللہ جو کچھ تو نے عیسیٰ پر نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور عیسیٰ کو تیرا رسول تسلیم کرتے ہیں، اور لہٰذا ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارا نام شہیدوں میں لکھ دے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے عیسیٰ پر ایک جماعت کو متعین کر دیا جو ایمان لا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے؟ ان کو حواریین کہا جاتا ہے، ان کو مددگار عیسیٰ کے کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا وہ لوگ پلان کرنے لگے، وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ بھی پلان کرنے لگا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ سے بڑا پلان کرنے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ پلاننگ انہوں نے بھی کی، پلاننگ اللہ نے بھی کی، لیکن اللہ سے بہتر پلاننگ کسی کی ہو نہیں سکتی۔ کیا پلاننگ انہوں نے کی تھی، کیا پلاننگ اللہ نے کی تھی، یہاں پر نہیں ہے، لیکن سورہ نساء آیت نمبر 157 میں غالباً اللہ ذکر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول عیسیٰ کو قتل کرنے کی پلاننگ انہوں نے کر لی۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ لیکن اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وَمَا صَلَبُوهُ اس کو صلیب پر لٹکا دیا، یعنی پھانسی دے دیے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ عیسیٰ کو دیے نہیں بلکہ عیسیٰ کے ہم شکل کو دیے۔ تو پلاننگ کیا کر لی ہے؟ اب عیسیٰ کی دعوت پھیل رہی ہے تو لہٰذا اسے ہٹانا راستے سے، تو پلان کر لیے عیسیٰ کو قتل کرنے کا۔ اپنی پلان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فوراً عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اللہ آگے بولے گا اللہ کیسے اٹھایا، اٹھا کر انہی لوگوں میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا۔ تو وہ لوگ کیا ہے، اسی کو عیسیٰ سمجھ کر پھانسی پر لٹکا دیے، ان کا مرڈر کر دیا، اور کیا بولے؟ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، قتل کر دیا، اب عیسیٰ کا دین پھیلانے والا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ تو اس کے بعد آگے دیکھو اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے، آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین عیسیٰ کو انفارم کر رہا ہے، وہاں پر مددگار بن گئے، ان کی پلاننگ دیکھ لیا اللہ، تو اپنی چال اللہ یہاں سے چل رہا ہے، وہ کیا؟ عیسیٰ کو انفارم کر رہا ہے۔ اذ قال اللہ جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفیک بے شک میں تجھے قبض کر رہا ہوں۔ کیا بولے اللہ؟ میں تجھے جسم اور جان کے ساتھ اٹھا رہا ہوں، ورافعک الی اپنی طرف تجھے اٹھا رہا، رافع مانے اٹھا لینا، اپنی طرف میں تجھے اٹھا رہا ہوں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں سے تجھے پاک کر رہا ہوں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ اور وہ لوگ جو تیری اتباع کی یعنی حواریین، جو لوگ تیری اتباع کیے، تجھ پر ایمان لائے، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ قیامت کے دن ان کافروں کے اوپر انہیں رکھوں گا۔ اے بات سمجھ میں؟ ثم الی مرجعکم پھر تم سب کو میری طرف آنا ہے لوٹ کر، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس چیز میں تم اختلاف کر رہے تھے۔
آگے بات سمجھ میں؟ اللہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو انفارم کر دیا کہ اے عیسیٰ، بلکہ یہاں پر تو متوفی کا ورڈ ہے، یہاں پر شک میں پڑھ سکتے ہیں اللہ عیسیٰ کو موت دیا، بلکہ وفات دیا، لیکن دوسری جگہ پر اللہ نے کہا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ڈائریکٹ ان کو اٹھا لیا، رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر ان کی شکل اللہ رب العالمین نے دوسرے انسان کو دے دی، اس کو عیسیٰ سمجھ کر انہوں نے قتل کر دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے نبی کو قتل کر دیا، نبی کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا پیچھے یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر کسی حق کے نبی کو قتل کر دیا کرتے تھے لوگ، یہ اتنے بدترین یہودی تھے۔ اور آگے دیکھو سمجھ میں آگئی آیت نمبر 56، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ انہیں سخت سے سخت عذاب دے گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کی کچھ بھی مدد نہیں کی جائے گی آخرت میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہ دنیا میں ان کی مدد کی جائے گی، نہ آخرت میں ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، تو لہذا جو اللہ کا انکار کرے، نبی کا انکار کرے، آخر وہ مدد کا طالب کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے؟ آگے بات سمجھ میں؟ یہ انہی کے تعلق سے ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم لوگ اپنے نبی کا انکار کریں گے، نبی کی بات چھوڑ کر دوسروں کی بات پر عمل کریں گے، تو یہ ریپیٹ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ہماری بھی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ آج وہی ہو رہا ہے نا، مسلمان کچلے جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہر صبح کی نئی نیوز، ہر نئی صبح اپنے ساتھ ایک نئی نیوز لے کر آتی ہے کہ فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ پر فلاں مسلمان لڑکی کا ریپ ہو گیا۔ اللہ کیوں ہماری مدد کرے گا بھائی؟ جب ہم نبی کو فالو نہیں کر رہے ہیں، جب ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو اللہ نے جیسے کہا وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، میں ان کی مدد نہیں کروں گا، تو بالکل ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ تو لہذا جب ہم اللہ والے بن جائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے پاس لوٹ کر آ جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اب چلو آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 57، اللہ کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ لوگ آمنو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ ان کے اجر کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو تمہارے اجر میں سے ذرہ برابر بھی اللہ کم نہیں کرتا، کیونکہ کم کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ جب اللہ ظالم ہے نہیں تو اللہ تمہارا بدلہ کیسے کم کر سکتا ہے؟ پورا کا پورا بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہیں دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھو آیت نمبر 58، اللہ کہتا ہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اپنے نبی کو بولتا ہے یہاں پر ذالک، یہ سارا قصہ، یہ ساری باتیں، نتلوہ علیک، ہم تجھ پر پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی، ہم تم پر تلاوت کر رہے ہیں، من الآیات، آیتوں میں سے، وذکر الحکیم، اور پر حکمت، حکمت سے بھری نصیحت ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ یہاں پر ڈائریکٹ اللہ کا رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، لیکن پوری امت شامل ہے اس کے اندر۔ آپ بھی کیا ہے، ان سارے واقعات سے حکمت لیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، وہ ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی کوشش مت کریں جو ان یہودیوں نے کیا تھا، ورنہ جو یہودیوں کا انجام ہوا وہی تمہارا بھی انجام ہونے والا ہے۔ اب دیکھو آیت نمبر 59، اللہ کہتا ہے، بڑی زبردست مثال دیا اللہ نے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ویسی ہی ہے جیسی آدم کی مثال ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ جیسا اللہ نے آدم کو کیا ہے، پہلے مٹی سے بنایا، پھر آدم سے کہا کہ بھئی ہو جا تو وہ ہو گئی، بالکل اللہ نے عیسیٰ سے بھی ایسی، عیسیٰ کو بھی ایسی مٹی سے پیدا کیا، پھر عیسیٰ سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ان عیسائیوں کو جو کہتے ہیں نا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا جواب یہاں پر دیا ہے۔ اللہ کا جواب تو پہلے دے دیا تھا، عیسیٰ اللہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بچے ہیں، کچھ بھی نہیں اللہ رب العالمین کی، نہ ہی بیوی ہے، جب اللہ سب سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کے ہیں، اللہ نہ کسی کے باپ ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. یہ بات سمجھ میں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے. یہ بات سمجھ میں؟ نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا باپ کوئی اور ہے، کچھ بھی نہیں اللہ رب العالمین کا. تو اللہ یہاں پر بیٹے کا انکار کرتے ہوئے جواب دے رہا ہے کہ بھئی جیسے آدم کی پیدائش ہوئی ویسے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تو آدم کو بدرجہ اولا آپ کو اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ کے پاس ماں تو ہے لیکن آدم کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے. جب آپ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہو تو عیسیٰ کو بھی آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں ماننا چاہیے. عیسیٰ کے پاس تو ماں تو ہے عیسیٰ کے پاس، لیکن آدم کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اللہ اکبر، اتنا بہترین جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کو، جو وفد آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 60 لوگ تھے تقریباً، وہ لوگ، ان کا جواب اللہ رب العالمین دے رہا ہے. وہ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا اللہ مانتے تھے، جواب دے دیا گیا. اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 59 میں ان کا جواب دیا. عیسیٰ اور آدم کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں. جب آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو آدم کو بھی مان کے دکھاؤ، کیونکہ عیسیٰ کے پاس ماں تو ہے لیکن آدم کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 60، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. پھر اپنے نبی کو بول رہا ہے اللہ، الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یہ ساری چیزیں مبنی بر حق ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. فلا تکونن من الممترین، تو لہٰذا اے اللہ کے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانا. نبی تو شک نہیں کریں گے، لیکن انڈائریکٹلی یہ امت کو اللہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ بھی کہیں عیسیٰ کا واقعہ پڑھ کر، جیسا عیسائیوں نے اللہ کو، یعنی عیسیٰ کو اللہ بنا لیا تھا یا اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، ویسا آپ کیا ہے اس واقعے کو پڑھ کر شک میں نہ پڑ جانا. اسی وجہ سے ہم کیا کھلم کھلا حق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں سارا واقعہ. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد آیت نمبر 61 دیکھو، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اب یہاں پر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین، جو 60 لوگ آئے تھے، وفد جو نجران کا وفد آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، وہ لوگ، ان لوگوں کو ساری چیزیں اللہ کے نبی بتا دیے، ایسا 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 بول کے جواب دے دیے. اس کے بعد اللہ بولتا ہے اپنے نبی کو، فمن حاجک فیہ، اس کے باوجود بھی ان میں سے اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، تم سے لڑے، من بعد ما جاءک من العلم، ان کے پاس علم آنے کے باوجود، ان کے پاس ان کا جواب ملنے کے باوجود بھی اگر اے نبی وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ ہمارے پاس، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بلائیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بلائیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو یہاں پر رکھتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ہم بھی آئیں گے، آپ بھی آ جاؤ. ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائیں گے، آپ بھی اپنے عورتوں کو ساتھ لے کر آؤ. ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، آپ بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آ جاؤ. اس کے بعد سب مل کر کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ مانے لعنت بھیجیں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ سے دعا کریں گے رو رو کر کہ اے اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیج، جھوٹوں کو تباہ و برباد کر دے، بول کے ہم اللہ سے بد دعا کریں گے. آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. آپ میرے ہر سوال سے جب سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہے ہیں تو لہٰذا میں اس سے زیادہ آپ سے آرگیومنٹ نہیں کروں گا، آپ سے مباحثہ، آپ سے بحث نہیں کروں گا. اب ایک ہی چیز ہے، اللہ نے کہا کہ آپ میدان میں آ جاؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، دونوں مل کر کیا ہے اللہ سے دعا کریں گے لعنت کی کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اس کو برباد کر دے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ برباد ہو جائیں گے. تو کیا ہے، آر یا پار، ڈو اینڈ ڈائی کر لیں گے معاملہ. تو اس وقت جو ان کے بڑے بڑے عالم تھے نا، ان کو معلوم ہو گئی یہ بات، بھائی یہ سچا نبی ہے،
تو لہٰذا اگر آپ ان کی بات پر لبیک بول کو چلے گئے سامنے تو تمہارے سے کون بھی بچتا نہیں، سب برباد ہو جاتے، تمہاری نسل پوری مٹ جاتی۔ تو لہٰذا کیا ہے، یہ بات مت مانو، اپنے آپ کو جزیہ دینے پر راضی کر لو، ٹیکس دینے پر راضی کر لو۔ وہ سارے لوگ کیا ہے، اے نبی ہم ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن ہم کیا ہے، ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے۔ تو لہٰذا تم میں جو سب سے امانت دار ہو، اے اللہ کے نبی آپ اس انسان کو بھیج دیں ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس سے ٹیکس وصول کر کے آپ کو دے دے گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو مان لیے، مان کر کے اپنے صحابہ کی طرف دیکھے، سارے صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے، ہم میں سے کس کو سلیکٹ کریں گے، کس کو سلیکٹ کریں گے اللہ کے نبی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا اے ابو عبیدہ بن جراح آپ اٹھو۔ اس کے بعد نبی نے کہا امین هذه الامہ، ابو عبیدہ بن جراح میری اس امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 60 لوگوں کے پاس بھیج دیا جزیہ اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ ایک مباہلہ کا طریقہ ہے، جب بھی کوئی بات نہیں مانتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں، یہ فیصلہ نہ تم کر پاؤ گے نہ میں کر پاؤں گا، کیونکہ ہم دونوں انسان ہیں، ہم کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارا جو مالک ہے نا اوپر، ہم اس سے فیصلہ طلب کریں گے، وہ کیسا؟ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں برباد، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ برباد۔ اللہ رب العالمین کیسے زبردست اپنے نبی کو کیا ہے گائیڈ کرتا رہا، کیسے سکھاتا رہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 62، اللہ کہتا ہے ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ ان هذا بے شک یہ قصہ، لهو القصص الحق حق کے قصوں میں سے، سچے قصوں میں سے، سچی کہانیوں میں سے، وما من الہ الا اللہ، تو لہٰذا اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ رب العالمین ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بات سمجھ میں، اللہ رب العالمین نے پورے ان ڈیٹیل سارا کا سارا اللہ کے نبی کو بتاتا گیا، اللہ کے نبی اللہ کا بتایا ہوا جواب ان کو چپکاتے گئے۔ اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 63، اللہ کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اس کے بعد فَإِن تَوَلَّوْا، اس سارا قصہ سننے کے بعد، یہ سارے جوابات ملنے کے بعد، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی انسان منہ پھیر کر چلا گیا، منہ موڑ لیا اگر تم لوگ، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ رب العالمین فساد کو، فسادی انسان کو، ماحول خراب کرنے والے انسان کو اللہ رب العالمین اچھے سے جانتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے اللہ نے دیے تھے، وہ معجزے جب ان کے سامنے پیش کیے، معجزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت بھی دی، دین کی دعوت جیسی پیش کی، سامنے یہودیوں کو یہ بات بڑی کھٹک گئی، یہودیوں نے پلاننگ کری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رستے سے ہٹانا ہے، تو انہوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، قتل کی پلاننگ کی، تو اوپر سے اللہ رب العالمین بھی ان کو اٹھانے کی پلاننگ کیا، اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہی لوگوں میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا، انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا دیا، پھانسی دے دیے۔ آج پورے عیسائی جا کر آپ چرچ میں دیکھ لیں، ایسا لٹکے ہوئے رہیں گے، وہ نعوذ باللہ ان کو عیسیٰ سمجھتے ہیں اور ان کو کیا ہے اللہ مانتے ہیں یا اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے ہیں، اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کل کے ایپیسوڈ میں، نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کا کفارہ دے دیے، سارے عیسائیوں کی گناہوں کی سزا انہوں نے اپنے سر لے لی، اب جو بھی عیسائی جو بھی گناہ کرے گا اللہ اس کو نہیں پکڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ای بات سمجھ میں؟ یہ سارا قصہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو سنا دیا، اور حق کے ساتھ کہ آپ جب ان کو سنائیں گے تو یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے، اور ساری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ خبردار، عیسیٰ کا قصہ تھوڑا تھوڑا سن کو عیسائیوں کی طرح تم بھی عیسائی ذہن مت بنا لینا، بلکہ پورا قصہ حق کے ساتھ سن کو عیسیٰ کو اللہ کے نبی، اللہ کے بندے ماننا، از اے نبی ان کو ایکسیپٹ کرنا، اور فالو کرنے کے اعتبار سے از اے آئیڈیل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ بس یہی خلاصہ تھا آج کے ایپیسوڈ کا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ جو ہم سن رہے ہیں، اللہ سن کر سمجھ کر ساری چیزوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا، اسلام والا، تیرے اور تیرے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو، تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ
اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔